كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا واليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسيين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو نعمتوں پر نعمتیں عطا کیے جا رہا ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازوات مقدسات کے لیے جو رب کی نعمتوں کا شکر کرنے کا طریقہ عطا کیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، خداوند عالم کا لطف و کرم، اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ شب قدر کے بعد روز قدر اور پھر آج کی رات خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اپنے والدین کے بلندی کے درجات کے لیے، اپنی ذریت و اولاد کی ترقی اور کامیابی کے لیے سورہ مبارکہ المائدہ کے توسل سے، اور اس توسل سے پہلے آج مناجات امام سید سجاد علیہ السلام اور حسن اتفاق ہے کہ میں نے توسل سے سلسلہ کلام کا آغاز کیا، اور امام کی مناجات نمبر 10 کا عنوان بھی مناجات المتوسلین، توسل کرنے والوں کی مناجات۔ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ دنیا کے تمام انسان عملاً توسل کو قبول کرنے والے ہیں۔ کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہے، چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلم، اہل کتاب ہو یا کافر، مشرک ہو یا منافق، عملاً سب کے سب توسل کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ توسل جو اختیار کیے ہوئے ہیں تو توسل کی معرفت بھی ہے کہ نہیں ہے، توسل خود سے بنایا ہے، یا توسل جس کو خدا نے قرار دیا اس کو اپنے لیے ذریعہ بنایا ہے۔ خدا کا توسل جو خدا نے قرار دیے
اس کے اعتبار سے بہت آسان سی مناجات ہے، اور یہ مناجات جتنی مناجات مولا کی ہیں 15 کے 15 یہ ایسی ہیں کہ آپ کسی غیر کو، کسی امام کے نہ ماننے والے کو بھی مناجات دیجئے، اس مناجات میں کہیں پر کوئی تبرہ براءت نہیں ہے، کہیں پر کوئی تشیع کا الگ عنوان نہیں ہے، یہ انسان کو رب سے ملانے کا انداز ہے۔ اور جب کبھی انسان رب سے ملنے قابل ہو جائے تو خود بخود رب والوں سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو اب آئیے مناجات المتوسلین، مناجات نمبر 10 امام علیہ السلام کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور لفظ الہی سے اس مناجات کا آغاز ہے۔ اس پوری مناجات میں ایک مرتبہ ہی پروردگار کے لیے امام علیہ السلام نے استعمال کیا لفظ الہی، لیس لی وسیلۃ الیک، اے میرے معبود الہی، اے میرے معبود، لیس لی وسیلۃ، نہیں ہے میرے لیے وسیلہ، الیک، تجھ تک پہنچنے کا نہیں ہے۔ پہلی بات تو وہ انداز ہے جو کلمہ طیبہ کا ہے، لا الہ، یہاں آ کر اگر رکے تو سب کا انکار ہو گیا، اس لیے اللہ کے بعد آخر تک پہنچانا لازم ہو جاتا ہے، الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور اسی انداز سے امام علیہ السلام کی مناجات کا یہ پہلا جملہ، لیس لی وسیلۃ الیک الا عواطف رأفتک، پروردگار میرے پاس، میرے معبود میرے پاس کوئی وسیلہ نہیں تجھ تک پہنچنے کا سوائے عواطف رأفتک۔ عواطف جمع ہے عاطف کی، اور عاطف نکلا ہے لفظ عطف سے، اور عطف کہتے ہیں لطف و کرم کے ایک اور حسین انداز کو۔ پروردگار میرے پاس کوئی تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ نہیں ہے سوائے اس لطف و کرم کے، رافت کا، رافت اور رحمت میں ذرا فرق ہے، رافت سے خدا رؤوف کہلاتا ہے، رحمت سے خدا رحیم بھی ہے، خدا رحمان بھی ہے، یعنی جو دونوں معنی رحمت سے رحیم اور رحمان میں آئے وہ دونوں ایک ساتھ لفظ رؤوف میں آ گئے ہیں۔ خدا اپنے بندوں پر رؤوف ہے۔ کیا مطلب رؤوف ہے؟ یعنی کہ مہربان ہے، یعنی کہ مہربان ہے، شفقت کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ مالک میرے پاس تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ کوئی نہیں سوائے تیری مہربانیوں کے لطف و کرم، اور کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ وَلَا لِي ذَرِيعَةٌ إِلَيْكَ، یہ اس جملے کی وضاحت میں ایک اور جملہ ہے۔ کبھی کبھار دو جملے استعمال ہوتے ہیں عربی ادب کے اعتبار سے، ایک میں بات ذرا مشکل الفاظ میں کہی ہوتی ہے تو اگلا جملہ اس کے لیے عطف توضیحی کہا جاتا ہے، یعنی اس کی وضاحت میں یہ جملہ استعمال ہوا، اس کے بعد عطف کرتے ہوئے۔ لگتا کچھ ایسے ہے کہ امام علیہ السلام نے یا تو عطف توضیحی استعمال کیا یا پھر امام علیہ السلام نے دونوں انداز الگ الگ بتائے، وَلَا لِي ذَرِيعَةٌ إِلَيْكَ، اور میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہ اردو کا لفظ ذریعہ اور یہ عربی کا لفظ ذریعہ تقریباً وسیلے کے معنی میں ہے۔ وَلَا لِي ذَرِيعَةٌ إِلَيْكَ، پروردگار میرے پاس نہیں ہے کوئی ذریعہ تجھ تک پہنچنے کا، إِلَّا عَوَارِفُ رَحْمَتِكَ، وہاں لفظ عواطف و رافتک، یہاں عوارف و رحمتک، عوارف جمع ہے عارف کی، عارف نکلا ہے عرفان سے۔ پروردگار میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے تجھ تک پہنچنے کا سوائے ایک ذریعے کے کہ میں تیری رحمت کو پہچان گیا ہوں، میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اور اتفاق سے اگر خطبہ جمعہ کا میں اشارہ کروں آج، جو کہ میری جو حاضری کا مجھے شرف ملتا ہے مسجد زہرا میں خطبہ ہائے جمعہ سید کا سننے کا شرف ملتا ہے، تو اس خطبے سے ایک جملہ اپنے عنوان کے تحت میں لاتے ہوئے مثال دے رہے تھے دجاجہ کی۔
ایک پرندہ ہے مرغ جسے کہتے ہیں، جب کہیں باہر سے کسی دشمن کو دیکھتا ہے، کسی انسان کو، حتیٰ کہ صغیر بچے کو دیکھتا ہے، تو یہ مرغی کی پہچان ہے کہ بھاگتا ہے، اس کو دیکھ کر بچتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب کبھی اپنے بچوں پر وقت آئے تو یہی پرندہ، یہی خدا کی بارگاہ میں وہ خلق کیا جانے والا دجاج اپنے بچوں کو بچانے کے لیے دلیر ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کبھی کبھی محبت نہ ہو تو انسان ڈرپوک رہتا ہے، محبت ہو جائے تو بہادر ہو جاتا ہے۔ تو محبت کے حوالے سے پروردگار مجھے تیری رحمت کی معرفت ہو گئی ہے، لیس لی ذریعۃ ولا لی ذریعۃ، میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، وسیلہ نہیں ہے، الیک، تجھ تک پہنچنے کا، الا عوارف رحمتک۔ اور یہ دونوں میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ یہ ایک معنی میں استعمال ہوئے ہیں کہ اس کے آگے چل کر جو اگلا جملہ ہے وَشَفَاعَةُ نَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَمُنْقِذِ الْأُمَّةِ مِنَ الْغُمَّةِ، پروردگار اور وسیلہ ایک اور ہے۔ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ شفاعت ہے، شفاعت ہے۔ شفاعت کس کی؟ نبی کا، تیرے نبی کی شفاعت۔ کون سا نبی؟ نبی الرحمہ۔ یہ اتنا کامل ترین لفظ ہے، اتنا کامل ترین لفظ ہے۔ نبی نبی نہیں ہے بلکہ نبی رحمت ہے، یعنی باقی انبیاء نبی ہدایت ہوا کرتے ہوں گے، ہمارا نبی نبی ہدایت بھی ہے، نبی رحمت بھی ہے۔ اسی لیے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وشفاعت نبی کا۔ یہ شفاعتوں پر جو رفع پڑھا جا رہا ہے، ضمہ پڑھ رہے ہیں، یہ عطف ہے وسیلہ پر اور ذریعہ پر، وسیلہ اور ذریعہ۔ اور اس کے بعد شفاعت نبی کا نبی الرحمہ ومنقذ الامت من الغمہ۔ اور اس کی ایک پہچان نبی کی یہ کہ یہ امت کو نکالنے والا، منقذ نکالنے والا، کس سے؟ من الغمت، غموں سے نکالنے والا۔ نبی کی شفاعت، نبی رحمت، اور اس کی پہچان کہ امت کو غموں سے نکالنے والا۔ تو فَاجْعَلْهُمَا لِي سَبَبًا إِلَى نَيْلِ غُفْرَانِكَ، پروردگار پس ان دونوں کو، فَاجْعَلْهُمَا، ان دونوں کو، میں نے آپ سے کہا تھا یہ دونوں ایک معنی میں استعمال ہوئے، وسیلہ اور ذریعہ، عواطف رافتک و عوارف رحمتک، یہ دونوں ایک معنی میں استعمال ہوئے، اور شفاعت ان کے برابر کھڑی ہے پیغمبر کے نام سے، اور ان دونوں کو امام نے ملا کے بیان کیا فَاجْعَلْهُمَا، پس تو ان دونوں ذریعوں کو، ان دونوں وسیلوں کو، لی بنا دے، سبباً میرے لیے، ذریعہ سبب کیا بنا دے؟ اِلَى نَيْلِ غُفْرَانِكَ، جس کے ذریعے میں تیری مغفرت تک پہنچ جاؤں۔ وَسَيِّرْهُمَا لِي وُصْلَةً بِالْفَوْزِ إِلَى الْفَوْزِ بِالرِّضْوَانِكَ، اور پروردگار ان دونوں کو بنا دے میرے لیے وصلتاً، ملانے والا۔ کس سے ملانے والا؟ بالفوز یا الی الفوز برضوانک، مجھے تیری رضا کی کامیابی تک پہنچانے والا بنا دے، ملانے والا بنا دے۔ گویا امام علیہ السلام نے وسیلے کا آغاز کیا ہے، اور خاص طور سے دو چیزوں کو وسیلہ بنا کے سمجھایا، ایک رحمت خدا، ایک شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نارملی ہم اور آپ توسل کی دعا پڑھتے ہیں مگر اپنے دنیا کے امور کے لیے، بہت غور کیجئے گا، توسل کی دعا پڑھتے تو ہیں الحمدللہ کہ خدا نے ہمیں چہاردے معصومین کا وسیلہ عطا کیا ہے، لیکن وسیلہ استعمال کہاں کرتے ہیں وہ الگ بات ہے۔ ہم وسیلہ یوز کرتے ہیں ان مقامات پر جہاں وسیلہ یوز کرتے نہ اگر تب بھی کام ہو جاتا، اور ان مقامات پہ وسیلہ یوز نہیں کرتے کہ جہاں وسیلہ یوز نہ کریں تو کبھی کام نہیں ہوگا۔ بڑی آسان سی مثال ہے، روٹی ہے،
پانی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ ان کو نہیں مل رہی کیا؟ جو چہاردے معصومین کو وسیلہ نہیں مانتے، مل رہی ہے نا؟ یہ ختم ہو گئی؟ ہے کوئی جو مومن کھڑا ہو کر کہے مولوی صاحب یہ غلط کہتے ہیں آپ؟ بلکہ شاید بعض مومنوں سے تو بہت زیادہ وہ خوشحال دکھائی دیتے ہیں کہ جو آل محمد کو وسیلہ قرار نہیں دے رہے، سب سے زیادہ مالی طور پر مضبوط وہ جماعت بن گئی آج کل کے دور میں جو آپ کے علم میں ہے۔ ٹھیک، بہت سی باتیں ہیں۔ تو اب اگر یہ مراد لیا جائے کہ وسیلہ روٹی کے لیے، پانی کے لیے، کپڑے کے لیے، مکان کے لیے، تو ٹھیک ہے، یہ وسیلہ پھر وہی ہے کہ ہم نے آل محمد کے در پر جا کر مانگا بھی تو کیا مانگا؟ روٹی مانگی، کپڑا مانگا، مکان مانگا۔ حالانکہ روٹی، کپڑا، مکان تو ہماری ضروریات میں شامل تھا، ہم مانگتے تو خدا کی رضوان مانگتے، غفران مانگتے۔ اس لیے امام نے مناجات متوسلین میں دو باتوں کو موضوع بنایا، ایک غفران، ایک رضوان، پروردگار کی رضا اور پروردگار کی مغفرت۔ اس کے لیے وسیلہ دو چیزیں ہیں، ایک خدا کی رحمت، ایک پیغمبر کی شفاعت۔ اور اسی لفظ شفاعت پیغمبر پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ ایک ایسے شخص مومن کا تذکرہ ہے جو آپ نے اس سے پہلے بھی بہت بار سنا ہوگا۔ ذرا توجہ مجھے بھی کرنا چاہیے اور آپ کو بھی، کہ ہماری اور آپ کی کیفیت اس شخص مومن کے لحاظ سے کیا ہونی چاہیے کہ یہ شخص مومن امام علیہ السلام کا خادم ہے، خدمت گزار ہے، گویا کہ آپ کی غلامی میں زندگی گزار رہا ہے، غلامی میں زندگی گزار رہا ہے۔ اور امام علیہ السلام کے جو سواری کا جانور ہے اس کی دیکھ بھال اس کے ذمے ہے۔ کہتے ہیں کسی شخص تاجر نے اس کے مقدر پر رش کیا۔ کبھی کبھار کوئی اپنے مقدر کا شاکی ہوتا ہے اور کوئی اس کے مقدر کو دیکھ کر شاکر ہوتا ہے۔ یہ شاکی ہے غلام اپنے مقدر کا، اور اس کے مقدر کو دیکھ کر وہ تاجر شاکر ہے اس کی نعمت کا۔ اس کے قریب آ کر کہتا ہے تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں امام صادق علیہ السلام کی نالین سنبھالنے کی ذمہ داری ملی ہوئی ہے۔ یہ چھٹے امام کی بات کر رہا ہوں، یہاں تو آپ دیکھیں اگر کربلا خدا نصیب کرے نجف جائیں، سامرہ جائیں، کاظمین جائیں، مشہد و قم جائیں، مدینہ منورہ جائیں، اور جہاں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ خدمت کے لیے لوگ کھڑے ہوئے شوز اسٹینڈ پر، شوز کاؤنٹرز پر، اور آپ کی خدمت میں آپ کی جوتیاں تھام تھام کے لے رہے ہیں، بڑے احترام سے لے رہے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ غیر معصوم ہیں۔ اگر غیر معصوم زائر معصوم ہو جائے، غیر معصوم اگر زائر حسین ہو جائے تو اس کی جوتیاں اٹھانا شرف ہو جائے، تو جو چھٹے امام کی نالین کو اٹھاتا اس کا مقام کیا ہوگا؟ کیا مقام کیا ہوگا؟ اور اب یہ پریشان ہے، اس نے آ کر کہا تاجر نے کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، کیا کہنے آپ کے، آپ مولا کی سواری کو سنبھالتے ہیں، مولا کی نالین کو سنبھالتے ہیں، اور اب اگر آپ راضی ہوں تو میں اپنا سارا بزنس، بہت بڑا تاجر ہے، سارا بزنس، ساری دولت، سرمایہ میں آپ کو دے دوں اور اس کے بدلے میں آپ مجھے یہ خدمت نالین امام دے دیں، کہ میں چاہتا ہوں میں امام کی نالین کو سیدھا کرنے والوں میں شامل کیا جاؤں۔ اس نے آنکھیں چمک اٹھی، بہت غور، کبھی کبھار لوگ کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں مگر مقام کے عرفان نہیں رکھتے، اس مقام کی معرفت نہیں رکھتے، مقام پر تو پہنچ گئے، مقام کی معرفت نہیں رکھتے۔ اس نے اپنی غربت کو دیکھا، ایک دعوت کو دیکھا، امام کے پاس گئے، کہتا میں پوچھ کے آتا ہوں مولا سے۔ اچھا یہ بھی ایک شرافت کا انداز کہیے، پوچھ کے آتا ہوں مولا سے کہ اگر مولا مجھے چھٹی دیں گے تو میں آپ کی پیشکش قبول کر لوں گا۔ مولا کے پاس آیا اور آ کر مولا سے کہتا ہے مولا، وہ بڑے اچھے انداز سے مولا سے بات کرتا ہے، گھما پھرا کے، ہاں
کبھی کبھار لوگ ایسے بات کرتے ہیں فتویٰ لینے کے لیے مراجع عظام سے، تو مراجع عظام کیا کریں، جیسے سوال کرو گے جواب ویسے ہی تو ملے گا، تو گھما کے بات کی گئی۔ مولا اگر خدا مجھے کہیں سے برکت دینا چاہے، کہیں سے خدا مجھ پر لطف و کرم کرنا چاہے تو کیا آپ منع کر دیں گے؟ امام نے کیا جواب دینا تھا؟ نہیں، ہم منع نہیں کریں گے۔ جب امام نے نہیں فرما دیا، اب کہتا ہے مولا مجھے آفر آئی ہے کہ میں آپ کی سروس کو اس کے سپورٹ کر دوں، جو میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، اور اس کا بزنس، اس کا سارا مال مجھے مل جائے۔ تو مولا کبھی کبھار ایسے موقع ملتے ہیں، اتنا اچھا موقع ملا ہے تو اب تو مجھے آپ جانے دیں کہ میں جا کے سنبھال لوں۔ امام علیہ السلام نے کہا بخوشی تمہیں اجازت ہے، جا سکتے ہو۔ یہ جملہ امام سے ہی متوقع تھا کہ امام اس کو رخصت دیں گے۔ رخصت ملی، بڑی خوشی کے ساتھ واپس جانے کے لیے جیسے ہی مڑا، امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ آواز دے کر پھر بلایا۔ اب مجھے لگتا کچھ ایسے جیسے طریقہ ہے کہ جب کوئی کام کر کے جا رہا ہو تو اسے کام کی اجرت دینی چاہیے۔ امام علیہ السلام نے جاتے جاتے واپس بلایا تھا اجرت دینے کے لیے، مگر اجرت کیا تھی؟ معرفت۔ اجرت کیا تھی؟ معرفت۔ امام نے اسے واپس بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کہ دیکھو قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن کوئی سائبان کسی کے لیے نہیں ہوگا، سب بڑے مشکل ترین حالات کے قیامت میں رہیں گے، البتہ ہم اپنے جد کے دامن کو تھامے ہوئے ہوں گے، شفاعت و نبی کا نبی الرحمہ، ہم اپنے جد کے دامن کو تھامے ہوئے ہوں گے، اور ہمارے شیعہ ہمارے دامن کو تھامے ہوئے ہوں گے، اور خدا ہم سب کے لیے اپنی رحمت کا عنوان و سائبان قرار دے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے، جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ امام نے اب عرفان سمجھایا اسے کہ ہمارے قریب رہنے کا فائدہ کیا ہے، روٹی نہ ملے تو نہ ملے، پانی نہ ملے تو نہ ملے، پکا مکان نہ ملے تو نہ ملے، مگر قیامت میں ہمارا دامان رحمت تو ملے گا۔ اب چلے جاؤ، اب کون جا سکتا ہے، اب کون جا سکتا ہے؟ جنت دکھا دی جائے اگر تو پھر کون جائے گا چھوڑ کے اس کو؟ لہٰذا وہ امام کی خدمت میں رہ گیا، اور ہم سورہ مبارکہ مائدہ کی خدمت میں چلتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور جو گفتگو ہماری کل اس سلسلے میں جہاں پر جناب عیسیٰ ابن مریم کو جو خدا کہنے والے تھے، ان کو پروردگار نے ایسا دندان شکن جواب دیا کہ یہ اور ان کی والدہ جو صدیقہ ہیں جناب مریم، یہ دونوں یاکلان الطعام، دونوں کے دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کانا آگے لگا ہوا، اس لیے یاکلان جو ترجمہ دے گا وہ کھانا کھاتے تھے، مضارع مستمر کا ترجمہ دے گا ماضی کے ساتھ، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اس کا مطلب خدا نے سمجھا دیا کہ جو کھانا کھاتا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، تو آپ دیکھیے، خدا کہتا ہے کہ خدا کیسے کھول کھول کر اپنی نشانیوں کو بیان کرتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو بیان نہ کرے، لوگ گمراہی میں رہیں تو رہ جائیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر یہ بھی غور کرو کہ اتنی کھلی ہوئی نشانیوں کے باوجود وہ کہاں بھٹکے چلے جاتے ہیں۔ یؤفکون، اور اس کے بعد قل اَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، ان سے پوچھو کیا تم بندگی کرتے ہو ایسے کی اللہ کو چھوڑ کر، مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ، جو کوئی اختیار تم پہ نہیں رکھتا، نہ نقصان کو دور کرنے کا اور نہ فائدے کو پہنچانے کا، ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور آپ اس سے پہلے سن چکے کہ خدا نے پچھلے ہی آیتوں میں سورہ مائدہ کے اندر حضرت
عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ اور تمام جو روئے زمین پر ہیں، خدا نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر وہ سب کو ایک ساتھ مار دے، عیسیٰ، ان کی والدہ اور روئے زمین پر جو بھی ہے سب کو ایک ساتھ مار دے، کوئی ہے جو خدا کو روک سکے اس کام سے؟ اسی انداز سے خدا نے انسان کو متوجہ کیا کہ نقصان سے بچا کون سکتا ہے اور فائدہ پہنچا کون سکتا ہے سوائے خدا کے؟ کوئی غیر خدا نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی غیر خدا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا بات ہو رہی ہے بندگی کی، بات ہو رہی ہے عبادت کی، نہ کہ وسیلے کی۔ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، حبیب آپ کہیے کہ اے اہل کتاب، یعنی یہاں مراد کون ہے اہل کتاب سے؟ یہاں مراد نصارہ خاص طور سے۔ البتہ یہود بھی اپنے مقام پر عزیر کو ابن اللہ کہتے تھے، مگر ابھی بات آئے گی آگے چل کر کہ یہود اور نصارہ میں کیا فرق موجود تھے رسول کے زمانے میں۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے اہل کتاب یعنی اے نصارہ، تم خدا کے دین میں غلو مت کرو، اس کو مت بڑھاؤ جو حق نہیں ہے، غلو مت کرو۔ لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا، بہت غور کیجئے گا، کبھی کبھار انسان خود غلو نہیں کرنا چاہتا لیکن کسی کی دیکھا دیکھی غلو کر بیٹھتا ہے۔ بہت غور کیجئے گا، کبھی انسان خود غلو نہیں کرنا چاہتا، کسی کی دیکھا دیکھی غلو کر بیٹھتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور پیروی مت کرو، اَهْوَاءَ قَوْمٍ، کسی قوم کی خواہشات کی، قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلِ، جو پہلے خود گمراہ تھے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، خود گمراہ تھے وہ اپنے مقام پر اور بہت سوں کو گمراہ کر دیا، ایک اور گناہ پر گناہ۔ بہت غور کیجئے، آپ اسی سورہ مائدہ میں سن چکے کہ کسی ایک نفس کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر، اور یہاں جان بچانے کا مطلب کسی کو گمراہی سے نکالنا پوری انسانیت کو گمراہی سے نکالنے کے برابر۔ اور اسی انداز سے کسی ایک انسان کو گمراہ کرنا پوری انسانیت کو گمراہ کرنے کے برابر۔ لوگ ذرا خیال کریں، خاص طور سے ہمارے کچھ واجب الاحترام کہوں تو اپنے مقام پر کچھ شعراء حضرات منبر پر آ کر جملہ کہتے کہ جی میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میں سوچ کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ بھیا یہ منبر آپ کے عقیدے کے بیان کے لیے نہیں ہے، یہ منبر رسول ہے، منبر عقیدہ فلاں و فلاں نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا ان کا مقصد ہوتا ہے، لگتا ہے کہ نیچے والے کسی اور عقیدے والے ہیں، اور اب تک جتنے اشعار آپ نے فرمائے تھے وہ ان کے عقیدے کے تھے، اور آپ کا عقیدہ ان سے الگ ہے۔ اگر عقیدہ ہی الگ ہے تو لکم دینکم ولی دین۔ اس سے پہلے بھی اشارہ کر چکا، پھر جملہ کہتا ہوں خالی ایک لفظ عقیدت میں اور عقیدے میں ذرا سا فرق ہے۔ عقیدت سب سے ہو سکتی ہے، عقیدہ سب کے لیے نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ آل محمد سے ملتا ہے، عقیدت تو عمر کے اضافے سے بھی سمجھ میں آتی ہے۔ بزرگ ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اس لیے قرآن نے استعمال کیا کہ ان کا گناہ دگنا ہے، ایک تو خود گمراہ تھے، پھر دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بن گئے۔ اس کے بعد وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اب ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ سیدھے راستے سے بالکل گمراہ ہو چکے۔ یعنی ایک تو گمراہ تھے کہ شاید راستہ مل جاتا، لیکن اضلوا، انہوں نے خود کی گمراہی کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی گمراہ کر دیا۔ اب یہ دو گناہ کا جرم اتنا بڑا ہو گیا کہ ان کے لیے سیدھا راستہ ہمیشہ سے ان کے لیے ضلوا عن سواء السبیل، اب نکل گئے یہاں سے۔ اس لیے بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے
کہ کبھی کبھار کسی کو ہدایت کرنے چلے اور گمراہ کر بیٹھے اسے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل. آ گئی پھر بات لعنت کی. اس سے پہلے بھی بہت سے مقامات پہ سورہ مائدہ میں تقریباً باتیں آ چکی ہیں. لعنت کے بارے میں پھر دوبارہ آئی. لعنا صیغہ مجہول ہے. کبھی کبھار وہ جب ہم لعن پڑھتے ہیں لوگ اس میں ہی اٹک جاتے ہیں. اللہم العن پڑھنا ہے یا اللہم العن پڑھنا ہے. یہ ذرا سا مسئلہ ملا کے پڑھنے کا، الگ کر کے پڑھنے کا ہوتا ہے. اللہم العن پڑھیں گے تب بھی وہی لفظ ہے. جو اللہم کو الگ کر دیں تو العن ہوگا. یہ صیغہ امر ہے. العن تو خدا تو اپنی رحمت کو دور کر دے. یہ ترجمہ ہے اس صیغہ امر کا. جب ملا کے پڑھیں گے تو یہاں پر تجوید کے قاعدے کے اعتبار سے، یا یوں کہیے کہ جو حمزہ وصل ہے اس کے قاعدے کے اعتبار سے اللہم العن پڑھا جائے گا. اس کا ترجمہ وہی ہوگا جو اللہم العن کا ترجمہ ہے. ورنہ اردو میں پڑھ لیجئے. لعنت تو اردو میں بھی پہنچ جاتی ہے. لعن الذین کفروا، لعنت کی گئی، لعنت کی گئی ہے ماضی، لعنت کی گئی ہے الذین کفروا، ان پر جو کافر ہیں. لعنت کا مطلب میں پھر سمجھا دوں، ایسا نہیں ہے کہ کسی پہ اشارہ کرنا ہاتھ کا اٹھا کے، یہ لعنت نہیں ہے. لعنت ہے رحمت خدا سے دور ہونے کی دعا کرنا. لعنت کی گئی ہے ان پر جو کافر ہیں من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے جو کافر ہیں ان پر لعنت کی گئی ہے. علی لسان داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے، و عیسیٰ ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے. یہ دو انبیاء کا خاص نام لیا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی لعنت کی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لعنت کی ہے. داؤد علیہ السلام کا تعلق کیا ہے یہاں پر؟ اس سے پہلے شاید میں اشارہ کر چکا کہ یہودیوں کو بڑا فخر ہے بنی اسرائیل کو کہ وہ حضرت داؤد سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں اور ان کی گورنمنٹ کو اپنے زمانہ اقتدار کی اعلیٰ مثال کہتے ہیں جناب داؤد علیہ السلام. اور عیسائیوں کا مسئلہ آپ کے سامنے واضح. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے. تو لعن الذین کفروا من اہل الکتاب من بنی اسرائیل، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، کافر جو بنی اسرائیل میں سے ان پر لعنت. ابھی اہل کتاب لفظ نہیں ہے، بنی اسرائیل ہے، یعنی اس سے مراد یہودی ہوئے. تو یہودیوں پر لعنت کی کس نے؟ داؤد علیہ السلام نے بھی اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی. لعنت کیوں کی؟ ان کے گناہ کی بنیاد پر، سرکشی کی بنیاد پر، یا کوئی خاص واقعہ پیش آیا تھا. کہتے ہیں آگے چل کر غالباً سورہ آراف کے آس پاس جو واقعات موجود ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام نے لعنت کی اس وقت جب کہ شہر ایلا کے واقعات میں یوم السبت کا حوالہ قرآن نے دیا ہے کہ ان کو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا حرام کیا گیا تھا، اور انہوں نے بڑی چالاکیوں سے ہفتے کے دن کا شکار کا ممنوع ہونا بھی اس پر بھی عمل کیا اور مچھلی شکار بھی کر لی. کہ چھوٹی چھوٹی نالیاں کاٹ کر اس کو لاتے تھے کہ مچھلیاں یہ سمجھ کے آتی تھیں کہ آج تو شکار نہیں ہو سکتا، اور وہ راستہ پھر نالیوں کا بند کر دیا کرتے تھے. تو ہفتے کو عملاً قید کرتے تھے، اتوار کو شکار کر لیا کرتے تھے. تو حلال بھی ہو گیا، اور کیا جملہ استعمال کیا جائے، بہرحال. تو یہاں پر اس مرحلے پر جناب داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی ہے. جب یوم سبت ہفتے کے دن پر مچھلی کے شکار کی حرمت میں انہوں نے یہ زیادتیاں کی تو آپ نے لعنت کی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کب لعنت کی ہے؟ جبکہ بنی اسرائیل کا سلسلہ اس سورے کے بالکل آیت نمبر 114 پر پہنچے گا، اور لگتا ہے کہ اس سال نہیں پہنچے گا. آیت نمبر 114 پر جب پہنچتی ہے سورہ تو الفاظ کیا؟ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء،
تو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ ہمارے حق میں اپنے اللہ سے کہیے کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان کو نازل کر دے۔ دسترخوان آ گیا، کھانا کھا لیا، پھر مکر گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت کی ان پر۔ پتہ چلا جو معجزے دیکھ کر مکر جائیں ان پر ہی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا ذالک بما عصوا، تو یہ تمام باتیں ان کی نافرمانی، معصیت، عصوا، نافرمانی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور جو وہ تجاوز کرتے تھے حق سے، اس کی بنیاد پر یہ لعنت کا جملہ استعمال ہوا۔ ان کی جو لعنت کا سلسلہ ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا۔ کہاں تک لعنت پہنچی ہے؟ کانو لا یتناہون عن منکر، ان میں کچھ لوگ اچھے بھی تو ہوتے ہوں گے، تو اچھے لوگوں کی مصیبت یہ تھی کہ اچھے لوگ برے لوگوں کی محفلوں کو جوائن تو نہیں کرتے تھے، البتہ جب کبھی برے لوگ اچھے لوگوں سے ان محفلوں کے علاوہ ملتے تھے تو یہ اچھے لوگ ان سے اچھی طرح ملتے تھے۔ میرے الفاظ پہ غور کیجئے گا، یہ معاشرتی بائیکاٹ کے انداز کو سمجھانے کے لیے ہے کہ جو برے لوگ، گناہ گار لوگ تھے، وہ شراب پیتے ہوں گے، زنا کرتے ہوں گے، غنا سنتے ہوں گے، رقص کی محفلیں جماتے ہوں گے، تو بیچارے نیک لوگ ان میں جاتے تو نہیں تھے، لیکن جب وہ برے لوگ محفل کے علاوہ کہیں ان سے ملتے تھے تو یہ جھک جھک کے ان کو سلام کرتے تھے۔ خدا نے ان کو بھی شامل کیا لعنت کے اندر۔ کانوا لا یتناہون عن منکر، وہ منع نہیں کرتے تھے، نہی عن المنکر، یتناہون عن منکر، وہ نہیں کرتے تھے منکر سے۔ اب تفصیل اس کی اگر شروع کی جائے نہی عن المنکر کی تو پورا موضوع اپنے مقام پر ہے۔ نہی عن المنکر کا آسان ترجمہ، نہی کا مطلب روکنا، اور منکر کہتے ہیں ایسی بات سے روکنا کہ جس کا برا ہونا بالکل واضح ہو، بالکل معروف و نمایاں ہو۔ البتہ یہ لازم ہے کہ روکنے والا خود منکر کو جانتا بھی ہو، خود منکر سے دور بھی ہو، جانتا بھی ہو اور خود منکر سے دور بھی ہو۔ لا یتناہون عن منکر، یہ روکتے نہیں تھے لوگوں کو، کس سے؟ منکر سے۔ اسی بنیاد پر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا برا تھا جو یہ کام کیا کرتے تھے کہ اپنے درمیان، اور پھر روایات موجود، سرکار ختم یہ مرتبہ امام محمد باقر دونوں معصومین کی روایات موجود کہ ایک روکنا یہ ہوتا ہے جناب بہت کمزور ہیں، آپ بول نہیں سکتے، کبھی کبھار ہم بول نہیں سکتے، کسی برائی کو دیکھتے ہیں آنکھوں سے ہوتے ہوئے، ہمیں اتنی پاورز نہیں ہوتی کہ بول کر روک دیں کہ بھئی کیا کر رہے ہو، یہ نہیں بول سکتے۔ ہاتھ سے روکنا اس کے اور بھی بڑا مرحلہ، ہاتھ سے روکنا الگ اختیار ہے، منہ سے بولنا الگ اختیار ہے۔ نہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں نہ منہ سے بول سکتے ہیں، تو رہ گیا آخری مسئلہ کہ دل سے برا سمجھیں اور کم از کم وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، اور کم از کم یہ تو کریں کہ پھر گناہ گاروں کی عزت و احترام تو نہ کریں۔ ایسا نہ ہو یہ سوچ کر سب مومن ہیں کہ پھر وہ بھی مومن ہے جو برائی سے نکل کے باہر آ رہا ہے۔ پھر کیا فرق کیا آپ نے؟ ایک نمازی پرہیزگار کو سلام کیا اور ایک گناہ گار کو سلام کیا، دونوں کا برابر سب احترام دیا، تو آپ خود ظالم ہو گئے۔ اس لیے کہ تقاضۂ عدل یہ ہے کہ اس کا مقام اور ہے، اس کا مقام اور ہے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، اور یہ مؤثر ہوتا اگر تمام اہل خیر ان برے افراد کا اگر معاشرتی بائیکاٹ کرتے تو شاید وہ متوجہ ہوتے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، آپ دیکھیں گے ان میں اکثر کو جو دوستی گاڑے ہوئے ہیں، الذین کفروا، کافروں کے ساتھ،
یہاں اہل کتاب خاص طور سے یہود کی دوستی بہت مشہور ہے. کن کے ساتھ؟ مشرکین مکہ کے ساتھ. بڑے گٹ جوڑ تھے یہودیوں کے کافروں کے ساتھ. لبئس ما قدمت لہم، کتنا برا ہے جو اپنے لیے وہ اپنے سے پیشتر اعمال کو بھیج رہے ہیں. لہم انفسہم، ان کے اعمال ان کے ہی لیے ہیں جو بھیج رہے ہیں آگے. ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ ان پر ناراض ہے، اللہ ان پر غضبناک ہے. وفی العذاب ہم خالدون، اور اپنے ان اعمال کی کبھی کبھار دوستی کی بنیاد بھی انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے. اس طرح کسی برے کی دوستی اگر جہنم میں پہنچائے برے کو، تو اچھے کی دوستی کیوں نہ پہنچائے جنت میں صاحبان ایمان کو. دوستی کا مسئلہ ہے نا. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اگر یہ یہودی ایمان لے آتے اللہ پر اور اللہ کے نبی آخر الزمان نبی رحمت پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور قرآن پر جو نازل کیا گیا پیغمبر آخر الزمان پر، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو کبھی یہ ان کو اپنا اولیاء نہ بناتے. کس کو؟ کافروں کو. یہودی اگر ایمان لاتے تو کبھی کافروں سے دوستی نہ کرتے. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو فاسق ہیں. بہت فاسق کا لفظ کافر کے لفظ سے، مشرک کے لفظ سے زیادہ وسیع ہے، یہ سب کو شامل کیے ہوئے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، اور ضرور بے ضرور. اب یہ خاص جملہ آیا ہے کہ شدید تر ہے انسانوں میں، آپ پائیں گے شدید تر انسانوں میں عداوتاً، دشمنی کے اعتبار سے، للذین آمنوا، مومنوں کی دشمنی کے اعتبار سے. کس کو پائیں گے آپ؟ الیہود والذین اشرکوا. یہ رسول خدا کے زمانے کے حالات کے اعتبار سے خاص جملہ یہاں استعمال ہو رہا ہے کہ اس زمانے میں یہود اور مشرکین مکہ دونوں بہت شدید تر تھے. ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی. ٹھیک، ان دونوں کے گٹھ جوڑ کو آپ نے تاریخ سے ملاحظہ کیا ہے. آئیے اب غور کرتے ہیں کہ پروردگار نے یہود کو ملا دیا کس کے ساتھ؟ مشرکین مکہ کے ساتھ، کہ شدید عداوت رکھتے ہیں مومنوں سے. اس کے بعد وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور آپ ضرور پائیں گے بہت زیادہ قریب مودت کے لحاظ سے للذین آمنوا، مومنوں کی مودت کس کے اندر پائیں گے؟ الذین قالوا انا نصارا، آپ پائیں گے ان لوگوں کی درمیان مودت مومنوں کی جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں. اور عیسائی قریب ہیں، مودت رکھتے ہیں صاحبان ایمان سے. یہودی اور مشرک دور ہیں صاحبان ایمان سے اور بغض و عداوت رکھتے ہیں شدید. یہ آیت کا ماحصل سمجھ میں آ رہا. اب آئیے آیت کو مکمل کریں، پھر ذرا تاریخ پر چلیں گے، اور لگتا ہے اسی تاریخ پہ جاتے جاتے آج کی تاریخ کا ٹائم مکمل ہو جائے گا. اور قالوا انا نصارا، جو اپنے آپ کو نصارا کہتے ہیں، وہ بہت قریب ہیں مودت کے اعتبار سے مومنوں کے. ذالک بان منہم، یہ اس لیے ہے کہ ان نصارا میں ہیں کون؟ قسیسیین والرہبانا وانہم لا یستکبرون، لا یستکبرون، اور وہ جو تکبر نہیں کرنے والے. تین قسم کے لوگ بیان کیے گئے. ایک قسیسیین، قسیسیین جمع ہے قسیسی کی، قسیسیس یہ اصل لفظ ہے سریانی زبان سے کشیشیش، اس کو عربی میں پڑھا گیا قسیسیس، اور جمع قسیسیین. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اس زمانے کے علماء ہیں، دانشمند افراد ہیں جو صاحب ادب، صاحب علم ہوا کرتے تھے عیسائیوں میں. یہ ان کے لیے استعمال ہوا. رہبان کہتے ہیں رہبانیت، تارک الدنیا، یعنی مذہبی لوگ. ایک دانشمند لوگ، پڑھے لکھے لوگ، ایک مذہبی لوگ،
اور تیسرے وہ جو نہ مذہبی ہیں نہ دانشمند ہیں لیکن متکبر نہیں ہیں، عام پبلک میں مگر خاشع ہیں، ذرا انکساری رکھتے ہیں مزاج کے اندر۔ یہ 3 طرح کے لوگ موجود تھے عیسائیوں میں، جس کی بنیاد پر عیسائی مومنوں سے زیادہ قریب قربت رکھتے تھے مودت کے اعتبار سے۔ اب آئیے اگر ملاحظہ کیجئے تو یہود اپنے زمانے میں جب بالکل اسلام شروع ہو رہا ہے تو یہودیوں کی پیشن گوئیاں ختمیہ مرتبت کی آمد کے حوالے سے آپ کو ملتی ہیں۔ یہودیوں نے پیشن گوئیاں بھی کی ہیں اور اس کے بعد وہ ذرا سا قریب واقع اس وقت ہو رہے تھے، لیکن جیسے ہی ختمیہ مرتبت کے عروج کو دیکھا یہودی پلٹ گئے یہودیت کی بہت شدت پر، اور اتنے بڑے مخالف ہوئے کہ اہل مکہ کافروں کے ساتھ جا کے مل گئے، حالانکہ کافر اہل کتاب نہیں تھے، مشرک تھے، وہ یہ اہل کتاب تھے۔ اگر ان کو ملنا تھا تو طبعی طور پر یا عیسائیوں سے ملتے یا مسلمانوں سے ملتے۔ یہ بھی اہل کتاب، وہ بھی اہل کتاب، وہ اہل قرآن، جا کے مل گئے کس سے؟ کفار مکہ سے۔ تو کفار مکہ سے ملنا یہودیوں کا، اور اس کے بعد پھر پہچان تاریخ نے سمجھایا کہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں یا کفار سے ہوئی ہیں یا کفار کے ساتھ یہود مل کر لڑ رہے تھے یا ظاہراً ساتھ تھے یا بیک سپورٹ کر رہے تھے کفار مکہ کی، یا خود خیبر کی جنگ خود یہود کے خلاف، جبکہ عیسائیوں کے خلاف رسول خدا نے کوئی جنگ نہیں لڑی، کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ ہوا تو مباہلہ ہوا یا اس کے علاوہ کوئی اور رسول کے زمانے میں، البتہ وہ بات آنے والی ہے عیسائیوں کے ہی مرحلے پر، وہ شاید کل شروع ہوگی، 7ویں پارے کا آغاز ہوگا وَإِذَا سَمِعُوا سے، اور حبشہ کی ہجرت کے موقع پر پھر عیسائی بادشاہ کا عنوان بیان ہوگا، تو وہ اپنے مقام پر۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آیا، یہ رسول کے زمانے کی بات، آج کی بات نہیں ہے، آج کی بات تو عیسائی صلیبی جنگیں یادگار ہیں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، ایسی جنگیں کہ شاید یہود نہ پہنچ سکے وہاں تک، مگر نور الدین زنگی کے زمانے میں صلیبی جنگوں کے موقع پر یہ 2 افراد ایسے جو مدینے پہنچے، عیسائی ہیں یعنی گورے ہیں، ذرا سا الگ سے فیل ہوتے ہیں عرب میں جب جائیں گے لوگ تو گورے کہے جائیں گے، تو یہ وہاں پہنچے اور عابدوں زاہدوں کا لبادہ اوڑھے ہوئے، اور انہوں نے وہاں رہ کر ایک مکان کرائے پر لیا اور اپنے مکان سے اس زمانے کی بات نیچے سرنگ کھودنا شروع کی پیغمبر کے جسد مبارک کو چوری کرنے کے لیے، ختمیہ مرتبت کی قبر مبارک۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حالت خواب میں آ کر نور الدین زنگی کو بیان کیا کہ مجھے ان کتوں سے بچاؤ، تاریخ کا جملہ ہے کہ خواب کی حالت میں پیغمبر نے آ کر بیان کیا کہ مجھے ان 2 کتوں سے بچاؤ، اور باقاعدہ چہرے دکھائے گئے اس کو جو اس وقت کا حاکم وقت مسلمانوں کا۔ وہ جب مدینے پہنچا اپنے ساتھ خاص سپاہی لے کر پہنچا، مدینے میں پہچان کیسے ہو کون کر رہا ہے یہ کارروائی، اس نے ایک ایسا کام کیا کہ سب کے سب متوجہ ہو جائیں اور کسی کا نام بھی سامنے الگ سے نہ لینا پڑے۔ اس نے کہا سب کو انعام دینا ہے، مدینے کے سارے لوگ آتے ہیں، آج حاکم سب کو انعام دے گا۔ سب لائن میں لگ کے انعام لے گئے، مگر اس کے جو خواب کی 2 چہروں کی تصویریں تھیں وہ ان میں شامل نہیں تھیں۔ اس نے پوچھا سب آ گئے مدینے والے؟ کہا سب آ گئے۔ پھر پوچھا اور سب آ گئے؟ کوئی رہا تو نہیں گھر میں کونے میں کہیں مسجد میں؟ تو کسی نے شاید کہہ دیا ایسے ہی آہستہ سے وہ 2 ہیں۔ تو دوسرے نے کہا ٹوک کر کہا نہیں وہ کہاں آئیں گے مال لینے کے لیے، وہ تو اللہ والے ہیں، وہ کہاں نکلتے ہیں اپنے حجرے سے باہر۔ اس کے کان کھڑے ہوئے، زنگی نے پوچھا وہ دونوں کون ہیں، کہاں ہیں؟ مجھے ان کے پاس لے کے چلو کہ اتنے بڑے عابد ہیں تو میں بھی ان کی زیارت کروں گا۔ اس کو لے کر وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ دونوں اندر
اور اب پہلی بات تو ان کو دیکھ کر فوراً خواب سامنے آ گیا، یہی وہ دو لوگ ہیں۔ مگر مدینے والے ان کی اتنے معتقد ہو چکے تھے کہ بادشاہ کو ہاتھ ڈالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے کمرے کی تلاشی کس بہانے سے لی، اور اس کے بعد جب چٹائی کو اٹھایا تو سرنگ اتنی کھود چکے تھے کہ اگر 1 یا 2 دن اور لیٹ اقدام کیا جاتا تو یہ پیغمبر کے جسد مبارک کو وہاں سے نکال لیتے۔ یہ ظاہراً سمجھنے والا جملہ، لیکن وہ ایک الگ بات ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ خدا اپنے پیغمبر کے قبر مبارک کا خود محافظ ہے، لیکن یہ اپنے طور پر وہاں تک پہنچ چکے تھے کہ وہاں سے پیغمبر کے جسم مقدس کو نکال کر لے جاتے اور مسلمانوں کے خلاف یوز کرتے صلیبی جنگ میں بطور ہتھیار کے۔ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں جناب آپ نے اس کو بنا لیا اغوا کر کے قیدی، کہ اگر اس کی رہائی کروانی ہے تو یہ مطالبات ماننے ہوں گے۔ تو یہ پیغمبر کے جسد مبارک کو کڈنیپ کر کے چاہتے تھے کہ ان سے مطالبات اپنے والے صلیبی جنگ میں کامیابی کے اعتبار سے مسلمانوں سے منوا لیں۔ اور اس کے بعد وہ دونوں خود کہتے ہیں اگر تو نہ آتا تو ہم یہ کام کر چکے ہوتے۔ عیسائی، قرآن کہتا ہے عیسائی مومنوں کے زیادہ قریب مودت میں واقع ہوئے ہیں۔ یہ کس زمانے کی بات ہے؟ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ یہودی بڑا مخالف تھے اور آج بھی مخالف ہیں۔ عیسائی کل مخالف نہیں تھے، مگر بیچ کے ادوار میں اور آج کے دور میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، البتہ بہت سی باتیں ہیں کہ جو عیسائیوں میں یہودیوں سے بہتر ہیں، اور بہت سی باتیں یہودیوں میں عیسائیوں سے بہتر ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ یہودیوں میں غلو اتنا نہیں ہے جتنا عیسائیوں میں ہے۔ یہودیوں میں مشکل سے وہ عقیدہ ہے عزیر ابن اللہ یا نحن ابناء اللہ، اور عیسائیوں میں 3 طرح کے عقیدے، کہ یا تو عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں، یا تینوں کو ملا کر خدا مانتے ہیں، عیسیٰ، مریم اور خود خدا، یا ان تثلیث کو توحید کے معنی میں الگ سے ایک عقیدہ بنا کے بیٹھے ہوئے۔ یہ خرابی عقائد کے لحاظ سے عیسائیوں میں ہے، یہودیوں میں نہیں ہے۔ لیکن عیسائیت میں اچھائی کیا وہ سامنے آ چکی کہ اس میں ایسے لوگ تھے جو دانشمند تھے، اس میں ایسے لوگ جو تارک الدنیا زاہد اور عابد تھے، ان میں ایسے لوگ جو متکبر نہیں تھے بلکہ خشوع اور خضوع سے بات کر سکتے تھے۔ یہودی اکڑ کے بولتا تھا، آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور شاید اسی لیے امام زمانہ علیہ السلام کے ناصروں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا حوالہ شاید کہ عیسائیت کے اس طرح سے قریب آنے کے معنی کو بعد میں پھر مکمل کر لے۔ لیکن وقت رقت میں وقت دعا سے متصل ہونے کے لیے امام کے اصحاب سے کچھ اصحاب کا تذکرہ ہم نے شروع کیا تھا مولا کائنات کے خاص اصحاب کے حوالے سے۔ ان میں ایک جناب عبداللہ بن ابی طلحہ انصاری، عبداللہ بن ابی طلحہ انصاری سے بات اور واضح ہو گئی کہ ان کا تعلق مہاجرین سے نہیں ہے بلکہ انصار سے ہے۔ ابی طلحہ ان کے باپ کا نام یعنی ابو طلحہ، اور خود ان کا نام عبداللہ ہے۔ کہتے ہیں انس بن مالک کی والدہ انصاری خواتین میں ایک معتبر یا ایک بہت بامعرفت خاتون سمجھی جاتی ہیں۔ انس بن مالک کی والدہ یعنی انس کی والدہ مالک کی شریک حیات۔ جب اللہ کے رسول پہنچے تھے مدینہ منورہ تو ہر خاتون نے اپنے اپنے گھر سے کوئی نہ کوئی تحفہ رسول کو لا کر پیش کیا تھا، اور یہ اتنی غریب فیملی تھی اس دور کے اعتبار سے کہ ان کے پاس رسول کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کوئی تحفہ گفٹ نہیں تھا۔ تو انس بن مالک کی والدہ نے یعنی انس کی والدہ نے جب کچھ نہ ملا گھر میں تو انس کا ہاتھ تھاما اور پیغمبر کے پاس آ گئی، اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ
میرے گھر میں کوئی چیز آپ کے تحفے کے قابل تو نہیں ہے، البتہ یہ اپنا بیٹا میں آپ کو تحفہ دیتی ہوں، یہ جب تک رہے گا آپ کا غلام بن کر آپ کی خدمت کرے گا۔ یعنی باقی تمام انصاری خواتین نے مال دنیا سے رسول کو تحفے دیے ہوں، مگر انس کی والدہ نے انس کو لا کر پیغمبر کی خدمت میں معین کر دیا بطور خدمت گزار، بطور غلام کے۔ تو انس کی ماں مالک کے انتقال کے بعد ابو طلحہ کے نکاح میں آئیں، اور خدا نے ابو طلحہ سے ان کو ایک اور بیٹا عنایت فرمایا ہے۔ یہ ابو طلحہ بہت بڑے نمازی پرہیزگار صحابی رسول ہے، اور بہت زیادہ ہی متقی پرہیزگار ہے، یعنی عام اصحاب سے ہٹ کر ذرا بہت اچھے قسم کے نمازی پرہیزگاروں میں ہیں۔ تو ابو طلحہ یہ بیٹا جو ان کو اللہ نے دیا انس کی ماں سے، یہ بیٹا بیمار ہو گیا تھا۔ ایک دن یہ واپس اپنے گھر پر جب پہنچے، روز تو آتے تھے گھر پر، پوچھتے تھے بیٹا کیسا، بیمار ہے، طبیعت خراب ہے، ٹھیک نہیں ہو پا رہا۔ ایک دن رات میں گھر پر آئے، پوچھا اپنی بیوی سے کہ بیٹا کیسا ہے، تو کہا آج سکون میں ہے، بیٹا سکون میں ہے۔ ابو طلحہ سن کے مطمئن ہو گئے، اور پھر رات جو ایک ازدواجی فیملی کے ساتھ سلسلہ رہتا ہے، رات ایسے مکمل کی گئی، اور جب صبح کا وقت، نماز کا وقت ہوا، تو پھر بیوی نے ان کو بتایا کہ ایک آپ سے سوال کرنا ہے۔ کتنا بڑا حوصلہ اس خاتون کا جو اپنے شوہر سے کہتی کہ آج آپ سے سوال کرنا ہے کہ اگر پڑوس میں سے کسی نے کوئی چیز عاریتاً دی ہو کسی کو، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ واپس آ کر لے لے، تو کیا لوگوں کو جن کو عاریتاً دی گئی ہو واپس لینے پر رونا چاہیے، فریاد کرنا چاہیے، برا کہنا چاہیے؟ مثلا اگر میں نے آپ کو عاریتاً کوئی چیز دی ہے اور کل میں آپ سے واپس لے لوں، تو آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ مجھے برا کہیں، آپ فریاد کریں، آپ غصہ کریں۔ ابو طلحہ نے سنتے ہی کے ساتھ کہا کہ بیوقوف ہیں جو لوگ فریاد کرتے ہیں، مالک نے جو دیا تھا اگر عاریتاً دیا، واپس لے لیا، لے سکتا ہے۔ اب کہا بیوی نے، تو پھر ابو طلحہ تم تو عقل مند ہو نا، جو خدا نے ہمیں بیٹا دیا تھا اس نے واپس لے لیا۔ رات بھر بیٹی کی میت کو رکھا رہا، شوہر کو بتایا نہیں ہے، اور شوہر کے سکون کا سامان فراہم کیا، اور اس کے بعد کہا کہ اب بیٹے کو دفناؤ جا کر۔ ابو طلحہ بڑے متاثر ہوئے، خود اتنا متقی پرہیزگار آدمی، یہ مولا کائنات کے صحابی ہیں، اور پھر پہنچے اللہ کا رسول کی بارگاہ میں، اور پہنچ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ رات ایسے ایسے واقعہ پیش آئے۔ تو اللہ کا رسول نے اپنے دستے رسالت کو بلند کر کے فرمایا خدا اس رات کی برکت سے انہیں بہترین اولاد نصیب فرما دے۔ تو اس اللہ کے رسول کی دعا کا نتیجہ بنا عبداللہ۔ خدا نے ایک اور بیٹا عطا کیا انس کی ماں کو، ابو طلحہ کو، اس ایک رات میں جو خدا کی بارگاہ میں قرب حاصل کر رہے تھے، اس کی مناسبت سے ایک بیٹا عطا ہوا، اس کا نام رکھا گیا عبداللہ، اور یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عاشق بنا۔ تو واقعاً کیسے کیسے مولا کے چاہنے والے، اللہ کے رسول کی دعا کا نتیجہ ہو تو بھلا کیا علی کا محب نہ ہوگا؟ ایک طرف دعا کا نتیجہ یہ، اور ایک طرف وہ دعا کا نتیجہ کربلا میں فضہ کی آمد ہے، وہ بھی ایک دعا کا نتیجہ ہے۔ پیغمبر کی خدمت میں دعا مانگی جا رہی ہے، فضہ کچھ مانگ لو، اور فضہ کہتی ہے یا رسول اللہ میری زندگی اتنی بڑھ جائے کہ کربلا تک زندہ رہوں، مجھے کربلا آقا حسین ساتھ لے کر چلیں، اور میرے بدن میں اتنی طاقت رہے کہ اپنے شہزادوں شہزادیوں کی خدمت کر سکوں۔ رونے والوں، بڑی خدمت جناب فضہ نے کی ہے، بس کبھی خدا کربلا مولا کی زیارت نصیب کرے تو کربلا کی گلیوں میں جاؤ گے تو گھومتے گھومتے زیارتیں کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچو گے، اس مقام کا نام مقام اسد و فضہ بیان کیا جاتا ہے۔
یہ مقام یادگار ہے، تاریخ اپنے مقام پر، لیکن یادگار مقام ہے کربلا میں مولا حسین کا مزار ہو، جناب زینب کبریٰ کا تلہ زینبیہ ہو، تو کیسے ممکن ہے فضہ کا کوئی مقام نہ ہو؟ فضہ ایک خدمت تو وہ کی ہے جب آقا حسین نے رخصت سے پہلے فرمایا تھا اماں لباس کہنا نکال کے لا دیجیے۔ رونے والوں، امام کیسے منگوا سکتے تھے اپنی بہن سے یہ لباس، جبکہ بہن امام سے اتنی زیادہ عشق و محبت کیا کرتی تھی، ممکن نہیں تھا۔ امام نے انتخاب کیا اس کام کے لیے جناب فضہ کا، لیکن اماں ایک خیال رہے میری بہن زینب کو خبر نہ ہونے پائے۔ اب ذمہ داری بڑھ گئی، لباس کونا نکال کر لانا ہے اور چھپا کر لانا ہے۔ اب لائی ہیں لباس نکال کر، جب اپنے ابا کے دامن میں چھپایا، اپنی چادر کے نیچے چھپایا، جناب زینب کی نگاہ پڑ گئی، پوچھا اماں کیا لے کے جا رہی ہیں؟ جناب فضہ خاموش تو ہو گئی مگر آنسو بہنے لگے، فرماتی تھی زینب اماں مجھ سے کیا چھپا رہی ہیں؟ کھل کر کیوں نہیں کہتی میرے بھائی کا کفن لے کے جا رہی ہیں؟ رونے والوں، جناب فضہ خدمت امام میں لائی ہے نا لباس، رونے والوں۔ دوسری خدمت وہ ہے جناب فضہ نے کربلا کے میدان میں کی ہے، وہ کون سی خدمت ہے؟ تاریخ کا جملہ ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ کو شام غریبہ کے وقت میں گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، رو کے کہتی تھی اب کیوں شور مچا ہے، اب تو میرا بھائی ذبح ہو چکا ہے، اماں جا کر دیکھیے تو صحیح کہ اب کیا ہوتا ہے۔ فضہ نے آ کر دیکھا تو خبر دی شہزادی دعا کریں خدا خیر رکھے، شہیدوں کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جانے کی تیاریاں ہیں۔ اور جناب زینب نے جملہ سنا، دعا فرمائی ہے، گھوڑے دوڑنے کی آواز نہیں آ رہی، لگتا ہے کہ معاملہ ٹل گیا، لگتا ہے کہ ظلم رک گیا۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ اچانک سے جناب فضہ نے باہر نکل کے دیکھا، آ کر خبر دی کہ سارے لاشوں کو اٹھانے کے لیے لوگ الگ الگ نکل کر آ گئے ہیں، قبائل نے لاشوں کو بچا لیا۔ ابھی تو اطمینان تھا زینب کے کلیجے میں کہ اچانک گھوڑے دوڑنے کی آواز سنائی دی، بے ساختہ جناب ثانیہ زہرا فریاد تو نہ ہوئی اماں ذرا جا کر دیکھیے تو صحیح، کس غریب کا لاشا رہ گیا جسے اٹھانے والا کوئی نہ رہا۔ کیا خبر تھی زینب کو کہ کس کا لاشا رہ گیا؟ جیسے ہی جناب فضہ باہر آئی ہیں تڑپ کے واپس پلٹی، شہزادی سارے لاشیں اٹھا لیے گئے تھے، ایک لاشا غریب حسین غریب زہرا کا رہ گیا جس میں گھوڑے دوڑائے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام در مشکلات کا خاتمہ فرما۔ جناب فضہ کنیز جناب زہرا کا واسطہ پروردگار ہمیں بھی کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار واسطہ جناب فضہ کنیز جناب زہرا کا پروردگار ہم سب کو نصرت امام زمان کی توفیق عطا فرما۔ جیسے خدمت امام کی اپنے زمانے کی جناب فضہ نے کی، اس کا واسطہ دے کر اپنے زمانے کے امام کی نصرت کی دعا مانگتے ہیں۔ میرے مالک ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما دے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ پہلا واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ سورہ فاتحہ کی التماس اور آج کے افطار کا انتظام جو کیا گیا شعبان فیملی کی جانب سے تھا، ان کے مرحومین شعبان فیملی مرحومین
رحمت اللہ لال جی فیملی، مرحومین رجب علی، کرم علی فیملی، اور شہدائے محفل مرتضیٰ اور شہدائے محفل ابوالفضل عباس جن کی برسی کا عنوان ہے آج، ان تمام کو یاد فرماتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الحمد للہ۔ ابھی انشاءاللہ سلسلہ نماز 2 دن جو قضائے عمری پڑھائی جاتی ہے، پھر دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ شاید اتنا مسلسل پڑھنے کے بعد بھی کوئی اگر خیال کر رہا ہو کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے یا جماعت کے بغیر، تو میں کسی مومن مرحوم کی نمازیں قضا پڑھ رہا ہوں، اس اعتبار سے وہ جماعت کی نیت کے ساتھ آپ میرے پیچھے نماز اپنی قضائے عمری یا اپنے والد مرحوم کی یا اپنی والدہ مرحومہ کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ بالکل جماعت کے طور پر جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے، جماعت کے احکامات کے مطابق ان نمازوں کو انجام دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ انشاءاللہ ابھی 2 دن کی جماعت سے پہلے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے حوالے سے منقبت پیش کی جائے گی، ایک مومن آپ کی خدمت میں کلام پیش کریں گے۔ البتہ اس سے پہلے پھر میں دہرا دوں بات ہو کہ فطرے کے مسائل میں جو آج جمعے کے خطبے کے دوران بیان کیے گئے تھے اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ فطرہ واجب ہے زکوٰۃ فطرہ کے نام سے، اور یہ واجب اس کا وقت وجوب ہے، عید کا جب چاند دکھائی دے تو یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس رات میں جو آپ کے اہل و عیال میں ہو، آپ کے گھر میں آپ کا مہمان ہوا ہو، جس کی ذمہ داری آپ پر ہو، چاہے مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، کافر ہو، اہل کتاب ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ آپ کے گھر کے کھانا کھانے والوں میں شامل یا آپ کی ذمہ داری میں وہ آپ کے گھر میں رہتا ہے، خدمت کرتا ہے آپ کی، تو اس کا فطرہ آپ پر دینا واجب ہوگا۔ تو فطرہ کم از کم 15 درہم گندم کے 3 کلو کی قیمت کے اعتبار سے، یا آپ استعمال کرتے ہیں اگر چاول تو 20 درہم چاول کی قیمت کے اعتبار سے 3 کلو، یا اس سے سب سے زیادہ افضل جو خود معصومین استعمال کیا کرتے تھے خاص طور سے فطرہ نکالنے کے مسائل میں، وہ ایک کھجور کا فطرہ نکالنا۔ 3 کلو کھجور کی قیمت جو اناؤنس کی گئی اوقاف کی طرف سے وہ 30 درہم ہے، تو کم از کم 15 درہم فی کس، یعنی ہر ایک شخص چھوٹا ہو بڑا ہو، حتیٰ کہ چاند رات میں جو پیدا ہو گیا ہو، شکم مادر نہیں، جو چاند رات میں پیدا ہو گیا ہو، اس کا فطرہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک کا فطرہ 15 درہم کم از کم ہے، اور پھر 30 درہم یہ کھجور کے اعتبار سے فطرہ، اور پھر جتنا اس سے اوپر اگر الگ سے فطرے میں شامل کر کے کوئی دینا چاہے تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کم سے کم پر پابندی ہے، زیادہ سے زیادہ پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ کار خیر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جملہ خاص طور سے استعمال پھر میں کر دوں کہ فطرہ اپنے شہر میں نکالنے کے بعد منتقل کرنا، یہاں سے جہاں آپ رہتے ہیں، فطرہ نکالنے کے بعد منتقل کرنا، جبکہ یہاں پر اس شہر میں فقراء موجود ہوں تو اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ البتہ فطرہ نکالا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنے وطن میں جو آپ کے وہاں پر لوگ رہتے ہیں، آپ نے ان سے کہا، ان کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کر دی، اور پھر کہا کہ میری طرف سے فطرہ نکال دینا۔ آپ نے فطرہ نکالا نہیں اس نیت سے، پیسے وہاں بھیجے، بعد میں نیت کی کہ جو میں نے آپ کو قرض دیا حسنہ اس کو فطرے میں نکال دیجیے گا، تو وہ درست ہے۔ یہاں سے فطرہ نکال کر روانہ کرنا، اس بے پابندی ہے، منع ہے کہ یہاں کے مستحقین کا حق کہیں پامال نہ ہو جائے۔ تو یہ 2 مسئلے آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھے، اس سے پہلے کہ نماز کا وقت ہو، جماعت شروع کی جائے۔ آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے حوالے سے ایک منقبت صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔